سبسکرائب کریں، بیل کے نشان کو دبائیں یہ کیسے کی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ السلام علیکم، خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو یہ کیسے میں۔ آج دن ہے جمعۃ المبارک کا۔ آج کے سعودی خبر نامے کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے نشان کو دبا دیں اور اس ویڈیو کو لائک کر دیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ مدینہ میں کوہرام مچ گیا۔ مدینہ المنورہ یہاں امیر سلطان بن عبدالعزیز روڈ پر ایک کعوہ خانے کے سامنے ذہنی مریض نے 18 سالہ لڑکے کا سر تن سے جدا کر دیا۔ قتل کے ہیبت ناک واقعہ پر پورے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ سیکیورٹی اہلکار اطلاع ملتے ہی جائے وقوع پہنچ گئے۔ تفصیلات کے مطابق قاتل بچے کا باپ ہے۔ دیگر ذرائع نے اس کی تردید کی ہے۔ رائے عامہ کو پولیس سے حقیقت حال پیش کرنے کا انتظار ہے۔ عینی شاہدین نے بتایا کہ وہ الطلال محلے کے کعوہ خانے میں کعوہ نوش کر رہے تھے، گپ شپ میں مصروف تھے۔ اچانک انہوں نے ایک بوڑھے کو ایک لڑکے کی طرف جاتے ہوئے دیکھا۔ اس نے دھار دار آلہ نکالا اور عقب سے لڑکے کی گردن تان سے جدا کر دی۔ گشتی فورس نے معاملہ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ پتہ چلا ہے کہ قاتل اور مقتول دونوں سعودی ہیں۔ جدہ بنی مالک میں آتش زدگی، شیر خوار بچ گئی۔ یہاں بنی مالک کی 4 منزلہ عمارت میں آگ لگ گئی تھی۔ تیسری منزل پر ایک شیر خوار پھنسی ہوئی تھی۔ شہری دفاع کے اہلکاروں نے جان ہتھیلی پر رکھ کر شیر خوار کو بچا لیا۔ چاروں منزلوں پر 4 خاندان قیام پذیر تھے، چاروں کو بحفاظت منتقل کر دیا گیا۔ آگ دوسری منزل کے ایک فلیٹ میں لگی تھی جس میں ایک خاتون 3 بچوں کے ہمراہ سکونت پذیر تھی۔ 3 خاندان عرب تھے اور ان میں سے ایک سعودی خاندان بھی تھا۔ چوتھی منزل پر مقیم 50 سالہ خاتون دھوئیں سے گھٹن کا شکار ہو گئی تھی۔ قرآن پاک کا تحفہ۔ مدینہ المنورہ کنگ فہد کمپلیکس برائے ارشاد قرآن نے ربیع الثانی 1440 ہجری کے دوران قرآن پاک کے 3,91,412 نسخے تقسیم کیے۔ یہ مختلف سائز کے تھے اور ان میں قرآن کے معنی کے ترجمے بھی شامل رہے۔ دینی کتابیں بھی مفت تقسیم کی گئی۔ 3,61,416 قرآن پاک، 3500 پارے، 800 سیڈیز والے قرآن اور 1,03,350 مترجم نسخے اور 15,848 دینی کتابیں مفت تقسیم کی گئی۔ سعودی ارامکو اور کورین کمپنی کے درمیان پیٹرو کیمیکل فیکٹری کا معاہدہ۔ سعودی ارامکو اور اس کی ساتھی کمپنی ٹوٹل نے جمعرات کو جنوبی کوریا کی پیٹرو کیمیکل کمپنی ڈیلین کے ساتھ مفاہمتی یادداشت پر دستخط کر دیے۔ اس کے بموجب کورین کمپنی الجمیل میں پیٹرو کیمیکل قائم کرے گی۔ یہ فیکٹری سالانہ 80,000 ٹن پولی ایزوپیوٹیلین تیار کرے گی۔ فیکٹری 2024 میں پیداوار کا آغاز کر دے گی۔ فروری 2019 میں فیکٹری کا ابتدائی ڈیزائن تیار ہو جائے گا اور 2019 کی آخری 6 ماہ میں یہ کام تکمیل تک پہنچ جائے گا۔ مذکورہ فیکٹری کا معاہدہ جنوبی کوریا کی کمپنی کے ساتھ اہم شراکت کا آغاز ثابت ہوگا۔ آئندہ فریقین کے درمیان وسیع البنیاد شراکت کے امکانات روشن ہو جائیں گے۔ سعودی فوجیوں کو ارضی حرمین کے دفاع پر امام حرم کا سلام۔ مسجد الحرام کے امام شیخ ڈاکٹر یاسر الدوسری اور مؤذن شیخ احمد خوجہ نے جنوبی سرحدوں کی پاسبانی پر مامور سعودی فوجیوں اور ان کو کمانڈروں سے ملاقات کر کے ان کے حوصلے بڑھائے۔ الدوسری اور احمد خوجہ نے گورنر جازان شہزادہ محمد بن ناصر بن عبدالعزیز اور ان کے نائب شہزادہ محمد بن عبدالعزیز بن محمد سے بھی ملاقات کی۔ امام حرم نے سعودی فوجیوں سے خطاب میں کہا کہ آپ حضرات ارضی حرمین شریفین کے دفاع کا مبارک فریضہ انجام دے رہے ہیں، اسلام اور اس کے پیروکاروں کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ یہ بڑے اجر اور ثواب کا کام ہے۔ آپ جیسے لوگوں سے ملنا باعث فخر ہے۔ یہ تاریخی لمحے کبھی بھلائے نہیں جا سکیں گے۔ امام الدوسری نے جہاں دورے کے موقع پر فوجیوں کو نماز باشمار بھی پڑھائی، جبکہ احمد خوجہ نے اذان دے کر حرم شریف کی حاضری کی یاد تازہ کر دی۔ سفیر پاکستان راجہ اعجاز کی سعودی وزیر خارجہ سے ملاقات۔
اسناد سفارت پیش کی۔ سعودی عرب میں پاکستان کے نئے متعین ہونے والے سفیر راجہ علی اعجاز ایوان نے سعودی وزیر خارجہ ابراہیم عبدالعزیز الاوصاف سے ریاض میں ان کے دفتر میں ملاقات کی۔ سعودی وزیر خارجہ کو اسناد سفارت بھی پیش کی۔ سفیر پاکستان نے وزیر خارجہ کو پاک سعودی تعلقات کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اظہار کیا۔ وزیر خارجہ نے سعودی عرب میں متعین ہونے والے اس نئے سفیر پاکستان راجہ علی اعجاز کا خیر مقدم کیا اور انہیں اپنی جانب سے بھرپور تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ واضح ہے راجہ علی اعجاز ایوان اس سے قبل امریکہ میں پاکستان کے قونصل جنرل کے عہدے پر خدمات انجام دے چکے ہیں۔ انہیں حکومت پاکستان کی جانب سے سعودی عرب کے لیے نیا سفیر مقرر کیا گیا ہے۔ وہ گزشتہ ہفتے مملکت پہنچے۔ راجہ علی اعجاز کا کہنا ہے کہ سعودی عرب اور پاکستان کے مابین برادرانہ تعلقات قائم ہیں، جن میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے۔ سعودی عرب میں بڑی تعداد میں پاکستانی مقیم ہے، جبکہ ہر برس یہاں عمرہ اور حج پر لاکھوں کی تعداد میں زائرین اور عازمین آتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم وطنوں کی بہتر سے بہتر خدمت کی جائے، جس کے لیے سفارت خانے کے دروازے ہر ہم وطن کے لیے کھلے ہیں۔ مملکت میں مقیم پاکبان حرمین کے تقدس کو ملحوظ رکھتے ہوئے قومی قوانین کا احترام کریں اور ہم سب کا فرض ہے۔ الریاض سعودی اماراتی اکنامک فورم 2 شروع، مشترکہ منصوبوں میں توسیع کے عزائم۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے درمیان اکنامک فورم 2 کا جمعرات کو ریاض میں آغاز ہو گیا۔ فریقین نے مشترکہ منصوبوں میں توسیع کے عزائم کا اظہار کیا۔ دونوں ملکوں کے درمیان 2018 کے دوران 85 ارب درہم کا تجارتی لین دین ہوا۔ یہ لین دین پیٹرول کے ماسوا شعبوں سے متعلق ہے۔ 2017 میں دونوں ملکوں نے 79 ارب درہم کا تجارتی لین دین کیا تھا۔ 2018 میں 6 ارب درہم کا اضافہ ہوا۔ سعودی وزیر تجارت سرمایہ کاری ڈاکٹر ماجد الکسبی نے اکنامک فورم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امارات اور سعودی عرب کے دو طرفہ تعلقات تمام شعبوں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ دونوں ملکوں کے عوام اور قائدین محبت اور ہمسائیگی کے رشتوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ فورم میں دونوں ملکوں کے عہدیدار، سرکاری محکموں کے نمائندے اور سرمایہ کار حصہ لے رہے ہیں۔ الکسبی نے کہا، ہماری دنیا کو درپیش چیلنجوں کا تقاضا ہے کہ دونوں ملک ایک دوسرے کے لیے زیادہ بہتر تجارتی ماحول مہیا کریں۔ سعودی اپیل کورٹ نے متعلقہ اور شیرخوار کی پرورش کا ماہانہ خرچ مقرر کر دیا۔ مکہ مکرمہ سعودی اپیل کورٹ نے طلاق دینے والے سعودی شوہر کو حکم دیا ہے کہ وہ مکہ مکرمہ میں آئلی امور کی عدالت کا فیصلہ نافذ کرتے ہوئے اپنی متعلقہ کو حمل رضاعت کا نان نطفہ، گزشتہ مدت کا ماہانہ خرچ، مستقبل کا نان نطفہ اور اپنے بیٹے کا ماہانہ خرچ پابندی سے ادا کرے۔ شوہر نے طلاق دے کر متعلقہ کو حمل اور رچکی کے بعد رضاعت کے دوران لاوارث چھوڑے ہوئے تھا، جبکہ نومولود کے نان نطفہ سے بھی غفلت برت رہا تھا۔ متعلقہ اپنے والد کی ہاں مولود کے ساتھ رہائش پذیر تھی۔ جج نے عالی امور کی عدالت کے فیصلے کے خلاف اپیل پر طلاق دینے والے شوہر پر متعلقہ کے الزامات کی بابت دریافت کیا کہ اس نے الزامات کو تسلیم کرتے ہوئے کہا کہ نان نطفہ شرعی حق ہے، وہ یہ فرض انجام دینے کے لیے تیار ہے، بشرطے کہ ہفتے میں ایک بار اسے اپنے بچے سے کم از کم 5 گھنٹے تک ملنے کا موقع دیا جائے۔ بچے کی ماں نے یہ شرط مسترد کر دی۔ اس نے موقف اختیار کیا کہ شیرخوار کو اتنی دیر کے لیے نہیں چھوڑا جا سکتا، اسے رضاعت درکار ہوگی۔ جدہ اور مکہ مکرمہ میں بارش۔ جدہ میں آج جمعرات کو بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شام 6 بجے سے رات 11:55 تک جدہ کے علاوہ مکہ مکرمہ، رابغ، ذہبان، شابیہ اور قرب و جوار کے علاقوں میں موسم ابرآلود رہے گا، جس کے باعث بارش اور تیز ہوا کا امکان ہے۔ میزاب رحمت کی صفائی صرف پانی سے۔ مکہ مکرمہ مسجد الحرام کی انتظامیہ نے بتایا ہے کہ میزاب رحمت کی صفائی کا کام 15 منٹ میں انجام دے دیا گیا۔ میزاب رحمت پیتل کا بنا ہوا ہے۔ بارش کے دوران خانہ کعبہ کی چھت سے گرنے والے پانی سے زائرین نہانے میں دلچسپی لیتے ہیں۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ خانہ کعبہ کے پرنالے کی صفائی صرف پانی سے کی جاتی ہے اور کاٹن کے کپڑے سے اس کی صفائی ہوتی ہے۔
کوئی کیمیکل استعمال نہیں ہوتا۔ صفائی کے لیے ایسے وقت کا انتخاب ہوتا ہے جب زائرین کو کسی طرح کی پریشانی نہ ہو۔ تفصیلات کے مطابق خانہ کعبہ کے پیتل کے روشن دان روزانہ 5 بار صاف ہوتے ہیں، جس پر 30 منٹ خرچ ہوتے ہیں۔ رکن جمانی کی صفائی روزانہ 3 بار ہوتی ہے، 20 منٹ صرف ہوتے ہیں۔ حجر اسود کی صفائی 3 بار روزانہ کی جاتی ہے، جس پر 30 منٹ خرچ ہوتے ہیں۔ مقام ابراہیم کی صفائی روزانہ کی بنیاد پر 3 مرتبہ کی جاتی ہے، اس پر بھی 20 منٹ خرچ ہوتے ہیں۔ بزرگ مؤذن کا بڑا جنازہ۔ الجاسان 50 برس سے زیادہ عرصہ سے اذان کی صدا بلند کرنے والے قدیم ترین سعودی مؤذن کا جنازہ کار خیر کرنے والوں سے اہل جازان کی محبت کے مظاہرے میں تبدیل ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق یحییٰ الجریبی البدی جامع مسجد میں مسلسل 5 اشروں سے اذان دے رہے تھے۔ ان کی نماز جنازہ میں جازان کے ہزاروں لوگوں نے شرکت کی۔ ہر ایک ان کے فراق پر آنسو بہا رہا تھا۔ البدی کے باشندوں کا کہنا ہے کہ البدی جامع مسجد کے مؤذن سے ان کا تعلق نہایت گہرا ہے۔ وہ ان کی یومیہ زندگی کا اٹوٹ حصہ بنے ہوئے تھے۔ بوڑھے نوجوان سب ان سے پیار کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ان کی یاد برسوں نہ بلائی جا سکے گی۔ امریکی خاتون کا نجات دہندہ سعودی نوجوان عبداللہ بودی نے ایک امریکی خاتون اسپینی شہری اور ان کے رفیق سفر سعودی نوجوان کو الرابع الخالی صحرا میں یقینی ہلاکت سے بچا لیا۔ ان کی گاڑی صحرا میں الٹ گئی تھی۔ امریکی خاتون ڈرائیور کو اس کے رفقا سفر نے الٹی ہوئی گاڑی سے نکالنے کی ہر ممکن کوشش کی، تاہم وہ ناکام ہو گئے تھے۔ انہوں نے جائے وقوع سے 200 کلومیٹر دور موجود عبداللہ بودی سے رابطہ کر کے مدد طلب کی۔ وہ 12 گھنٹے کا سفر طے کر کے جائے وقوع پہنچا اور تینوں کی مدد کر کے انہیں حادثہ منتقل کیا۔ بودی کا کہنا ہے کہ وہ صحرا کا دیوانہ ہے۔ الرابع الخالی میں وقتاً فوقتاً حادثات ہوتے رہتے ہیں، اسے اس کے ایک ایک چپے کا علم ہے۔ امریکی ڈرائیور خاتون ریت کے انتہائی خطرناک ٹیلے پر گاڑی لے کر چڑھ گئی تھی۔ اترتے وقت الجھ گئی، بریک لگانے پر گاڑی دائیں گھومی اور پھر الٹ گئی۔ 18 کلاباسیاں کھائیں، تاہم یقینی موت سے بچ گئی۔ اس کے جسم پر مختلف زخم آئے ہیں۔ المویہ میں تھرکنے والے فوارے کا افتتاح۔ مکہ مکرمہ، جہاں المویہ کے کمشنر قباس الحارثی نے المویہ چوراہا مسالی پارک کنگ عبدالعزیز محل کے ماڈل پر تھرکنے ہوئے فوارے کا افتتاح کر دیا۔ اس موقع پر مقامی عہدیدار اور عمائدین کثیر تعداد میں موجود تھے۔ انہوں نے المویہ میں الربیع میلے کا بھی دورہ کیا، جہاں انہوں نے مارکیٹنگ کیمپ کا افتتاح کیا۔ چلتی گاڑی سے سامان پھینکنے پر جرمانہ۔ محکمہ ٹریفک نے ڈرائیور خواتین و حضرات کو خبردار کیا ہے کہ چلتی گاڑی سے ٹھوس اشیاء پھینکنے پر 300 یا 500 ریال جرمانہ ہوگا۔ یہ جرمانہ ٹریفک خلاف ورزیوں کی چارٹ نمبر 3 میں مذکور ہے۔ اس کے تحت اور بھی کئی ٹریفک خلاف ورزیاں آتی ہیں جن میں 300 تا 500 ریال ہی جرمانہ ہے۔ بلا وجہ اور اچانک بریک لگانا بھی سزا کا موجب ہے۔ سعودی باپ نے بیٹیوں پر خودکشی کا الزام مسترد کر کے امریکی انسپیکٹر کو قاتل قرار دے دیا۔ 55 سالہ سعودی باپ الفاری نے اپنی 2 بیٹیوں تالا اور رتانہ الفاری پر خودکشی کا الزام مسترد کر کے امریکی انسپیکٹر کو ان کا قاتل قرار دے دیا۔ امریکی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں سعودی لڑکیوں کی موت کا سبب نیو یارک کے ہیڈسن دریا میں کود کر خودکشی قرار دیا گیا ہے۔ باپ کا کہنا ہے کہ امریکی حکام نے انسپیکٹر کے ساتھ ساز باز کی ہے۔ یہ انسپیکٹر ہمارا پڑوسی تھا اور ہمارے پاس ایسے کئی شواہد ہیں جن سے اس امر کی تاکید ہوتی ہے کہ میری بیٹیوں کی گمشدگی اور پھر ان کے قتل کا ذمہ دار امریکی انسپیکٹر ہی ہوگا۔ مذکورہ دونوں لڑکیوں کی گمشدگی کی اطلاع دسمبر 2018 میں ملی تھی۔ اطلاع ملنے پر باپ کو دل کا دورہ پڑ گیا تھا۔ باپ کا کہنا ہے کہ اس کی بڑی بیٹی رتانہ ورجینیا میں اپنے بھائی کے ہمراہ زیر تعلیم تھی۔ ہم میاں بیوی گھریلو ضروریات کا سامان خریدنے کے لیے مارکیٹ گئے۔ واپس آنے پر دونوں بیٹیاں گھر سے غائب تھیں۔ شروع میں ذہن میں آیا کہ دونوں چہل قدمی کے لیے نکلی ہوں گی۔ زیادہ تاخیر ہونے پر پولیس میں رپورٹ کرا دی گئی۔ شکایت کے لیے رابطے پر پولیس نے 24 گھنٹے انتظار کے لیے کہا۔ بیٹیوں کی گمشدگی کی کہانی ناقابل یقین ہے کیونکہ وہ گھر سے کچھ بھی لے کر نہیں گئی تھی۔
اگلے روز ہمارے قریب موجود انسپیکٹر برینڈر ملر نے رابطہ کر کے ہم سے شکایت واپس لینے کے لیے کہا اور بتایا کہ دونوں لڑکیاں مل گئی ہیں اور انہیں محفوظ جگہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ اس نے ہمیں مشتعل کرنے کے لیے یہ بھی کہا کہ عرب والدین اپنے بچوں پر تشدد کرتے ہیں۔ ہم نے بچیوں سے ملنے یا واپس لانے کا مطالبہ کیا جسے مسترد کر دیا گیا۔ ایک ہفتہ انتظار کے لیے کہا گیا، جس کے بعد ہفتے بعد انسپیکٹر تحفظ اطفال فورس کے ہمراہ گھر پہنچا۔ گھر کی تلاشی لی گئی، فورس کو کسی قسم کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ فورس نے ہمیں تشدد کے الزام سے خارج کر دیا۔ اس کے باوجود انسپیکٹر نے ہمارے کسی بھی رابطے کا جواب نہیں دیا۔